بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے رانا احسان اللہ۔ اپنے یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے استحکام پاکستان اور پاکستان آرمی۔ کچھ جو لبرلز ہیں، ہمارے سو کالڈ لبرلز، اور ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اس کے ساتھ جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء پاکستان ہے، یا جمعیت علماء اسلام ہے میرا خیال اس کا نام، اور ایک اور ANP ہے، یہ کافی عرصہ سے یہ ایک نئے بیانیے پہ بلکہ پرانے بیانیے کو ٹھیک کر رہی ہیں۔ یہ پاکستان آرمی کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پاکستان میں بھی اور بیرونی دنیا میں بھی۔ پچھلے دنوں سینٹ کی کارروائی میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں مولانا عطاء الرحمان، جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان کی فوج نے اب تک پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا جب سے پاکستان بنا ہے۔ تو اس لیے ان کی یہ باتیں سن کے، اور دیگر جو ہماری پارٹیز ہیں جن کا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان فوج کو پالیسی سازی میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ان کو صرف دفاعی معاملات میں ہی تک محدود رہنا چاہیے، ان کا خیال تھا کافی دنوں سے، اور وہ سوشل میڈیا کو اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں کئی بین الاقوامی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے مد نظر میں نے یہ ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا، اور میں اس بارے میں آج بات کروں گا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تاریخی اعتبار سے 3 جنگیں جو ہیں وہ پاکستان فوج نے لڑی ہیں۔ 1965 کی جنگ لڑی ہے، جس میں سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف حملہ کر دیا تھا، اور پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا ناپاک خواب دیکھا تھا بھارت کی فوج نے، اور بہت تھوڑے عرصے میں ہی اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، اور اپنا بھاری نقصان کر کے وہ واپس انڈیا گیا، اور اس نے ان کے ٹینکوں کی جو پکڑے تھے پاکستان نے، چونڈا کو ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا، اور دیگر جو ہمارے MM عالم صاحب تھے، انہوں نے 1 منٹ میں 5 جہاز مارنے کا بھی ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے علاوہ پاکستانی جوانوں کی بہادری کی تاریخ جو ہے وہ گواہی دے رہی ہے۔ 1965 میں تو کمال کی پاکستانی فوج نے جنگ لڑی، اور وہ جنگ جیتی، اور دشمن کو اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا، اور پاکستان کی 1 انچ زمین پر بھی انہیں قبضہ کرنے نہیں دیا۔ ان کا خواب جو تھا پاکستان پر قبضہ کرنے کا، وہ بالکل بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا پاکستان کی فوج نے۔ دوسری جنگ 1971 میں لڑی گئی، تو اس میں پاکستانی فوج کو شکست ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مشرقی پاکستان میں پاکستان کی عوام تھی، وہ بھی کچھ پالیسیز کی وجہ سے اور کچھ برین واشنگ کی وجہ سے، وہاں انڈیا نے برین واشنگ شروع کر دی تھی 1965 کے فوراً بعد زیادہ تیزی کے ساتھ، تو وہاں کی جو عوام تھی وہ فوج کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے وہاں علیحدگی کی تحریک چلی۔ اور جب کسی ملک کی عوام اپنی ہی فوج کے خلاف ہو جائے، جیسا وہ اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف لوگ، پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنگلہ دیش پر وہ تجربہ یہ کر چکے ہیں، انہوں نے وہ وہاں کیا، اور نتیجے کے طور پر پاکستان کی فوج کو وہاں بڑی شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 90,000 فوجی ہمارے قید ہوئے، اور جو مشرقی پاکستان تھا وہ بالآخر بنگلہ دیش بن گیا، اور آج ایک وہ علیحدہ مسلمان ملک کی حیثیت سے قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور تیسری اہم جنگ جو پاکستان کی فوج نے لڑی، وہ 1999 میں کارگل کے مقام پر لڑی گئی۔ 1999 میں کارگل کے مقام پر جو کشمیر کی سپلائی چین تھی، اس کو بالکل کاٹ دیا تھا پاکستان کی فوج نے، اور بالکل جس طرح آج چائنا ان کی گردن پر بیٹھا ہوا ہے، ویسے گردن پر بیٹھ گیا تھا، اور بہت قریب تھا وہ وقت کہ جب جو ہم کامیابی حاصل کر سکتے تھے کشمیر کو آزاد کروانے میں، لیکن جو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے
انہوں نے دلیری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے انہوں فوراً وہ امریکہ چلے گئے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مرضی کے خلاف وہاں جا کے وہ جنگ بندی کا انہوں نے معاہدہ کیا، اور پاکستان کی فوج کو بغیر پلاننگ کے واپس آنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی جو کیجویلٹیز ہیں، اگر آپ گوگل پہ جائیں، باوجود اس طرح کے جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہی آپ کو واپس بلا لے، ایک جو ہے ایک ایسے محاذ سے جس پہ آپ جارحانہ انداز میں ہوں اور آپ نے دشمن کی جگہ پر قبضہ کیا ہو، تو واپسی پر پھر جو تھی وہ کافی کیجویلٹیز ہوئیں پاکستان کی افواج کی، اور 2 نشان حیدر بھی پاکستان کے جوانوں کو دیے گئے۔ ان میں سے ایک کو ریکمینڈ تو انڈین آرمی نے کیا کہ یہ بہت بہادری سے لڑے۔ تو یہ کارگل کی جنگ بھی جو تھی وہ بھی فوج نے تو جیت لی تھی، لیکن جو فوج کے پیچھے سپورٹ ہونی چاہیے تھی وزیر اعظم پاکستان کی، وہ چونکہ نہیں تھی، لہذا اس کے نتائج اس طرح کے ہمارے سامنے نہ آ سکے۔ پھر 1971 کے بعد پاکستان کی فوج نے غیر اعلانیہ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، مطلب جو غیر روایتی جنگیں ہیں، جو پوری دنیا کو غیر روایتی لڑائیوں نے وقت ڈالا ہوا ہے، وہ پاکستان کی فوج نے بہت لڑی ہیں۔ پاکستان پر ہر طرف سے حملہ کر دیا گیا، اور جو تمام ممالک کی خاص طور پر امریکہ ہے، انڈیا ہے، اسرائیل ہے، ان کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، انہوں نے پاکستان کو اپنی بنایا، میدان جنگ بنایا، اور وہاں اپنے براہ راست جو تھے ایجنٹ بھیجے۔ بلیک واٹر آئی اور را کے ایجنٹس آئے اور مختلف موزاد وغیرہ کے لوگ آئے۔ انہوں نے پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ جو بھارت ہے اس نے ہمارے 2 ہمسایہ ممالک ایران اور افغانستان کو اس کے لیے استعمال کیا۔ ایران میں اس نے کچھ طالبان کو ہمارے خلاف استعمال کیا، اور پھر افغانستان سے طالبان کو خلاف کیا ہمارے استعمال۔ اسی طرح جو ایران تھا وہاں سے بھی کافی سارے لوگوں کو جو ہندوستان نے اپنے مقاصد کے لیے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اور آپ سب لوگوں کو یاد ہے کہ تقریباً 2003-04 سے لے کے تو 2000 کوئی تقریباً 15-16 تک تو ہر روز ہم آئے دن سنتے تھے کہ فلاں جگہ بم دھماکہ ہو گیا، وہاں اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ بم دھماکہ ہو گیا، وہاں اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جب ہمیں ایسی خبریں سننے کو نہیں ملتی تھی کہ آئے دن جو تھا وہ ہم پریشانی کے عالم میں تھے۔ قریب تھا کہ اللہ نہ کرے پاکستان جو تھا وہ اس کا کوئی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، اور بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جاتا، یا کراچی پاکستان کا حصہ نہ رہتا۔ کراچی سے بھی کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا تھا بھارت نے، وہ بعد میں بے نقاب بھی ہوئے۔ لیکن آفرین ہے پاکستان فوج کی خفیہ ایجنسی پر خاص طور پر، اور بالعموم ساری ہی فوج پر، کہ انہوں نے بڑی دلیری سے یہ مقابلہ کیا، اور اس خفیہ جنگ کو بہت بہادری اور سمجھداری کے ساتھ لڑا، ہر محاذ پہ، میڈیا کے میدان میں بھی لڑا، اور جنگ کے میدان میں بھی لڑا، اپنے لوگوں میں بھی صفائی کی، اپنے بارڈرز بھی سیکیور کیے، اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کیا، اپنے لوگوں کو بھی ٹھیک کیا۔ اور آج یہ ہم نے دن دیکھا کہ ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، اور پاکستان میں 2 جو آپریشن ہوئے، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد، دونوں بڑی کامیابی کے ساتھ فوج نے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور آج ہم سکھ کا سانس لے رہے ہیں۔ اور دشمن جس نے سوچا تھا کہ ہم بلوچستان اور کراچی کو پاکستان سے الگ کر دیں گے، وہ آج خود جو ہے وہ منہ کی انہیں اس مقصد کے حصول کے لیے منہ کی کھانی پڑی ہے، اور بہت پریشان ہے، اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی پالیسی سازی کے بارے میں، کہ پالیسی سازی میں دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو اپنی فوج کی ان پٹ نہیں لیتا۔ مطلب آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، فرانس کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، کون سا ملک ہے جس کی پالیسیز، ان کی پالیسیز میں فوج کی ان پٹ شامل نہیں ہوتی؟ تو یہ پاکستان کی جو پارٹیز ہیں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز، تو انہوں نے یہ ہمیں تو انہیں محب وطن ہی کہنا چاہیے، کسی غلط قسم کے القابات سے نہیں نوازنا چاہیے۔
لیکن فوج کی جو آپ کی سرحدوں کی باہر سے بھی حفاظت کرتی ہے اور آپ کی خفیہ ایجنسیز آپ کو اندر سے بھی سیکیور کرتی ہیں، ان کا انپٹ لینے میں حرج کیا ہے؟ اور اس کو پالیسی سازی کا پالیسیز بنانے کے لیے ان کی انپٹ لے کر اس کو اپنی خارجہ پالیسی کا یا داخلی پالیسی کا حصہ بنانے میں حرج کیا ہے؟ پوری دنیا ایسا کرتی ہے، پاکستان نے کوئی انوکھا کام تو کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ فوج کی مرضی کے خلاف آپ مودی کو اپنے گھر بلائیں گے اور آپ فوج کی مرضی کے خلاف آپ بغیر ویزا کے ان کے ایک ایسے آدمی جن کے افغانستان میں انٹرسٹ ہے، جندال، ان کو ملیں گے، اجیت دوول کو ملیں گے جو راہ میں رہ چکا ہے، پاکستان میں جاسوسی وغیرہ کر چکا ہے، تو آپ کا اعتماد تو بحال نہیں ہوگا۔ نہ صرف فوج آپ پر شک کرے گی بلکہ دیگر جو بے وطن پاکستانی شہری ہیں وہ بھی آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے۔ تو اس فارمولے پر عمل کیا موجودہ حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور اس طرح کی جو آپس میں اچھے تعلقات ہیں، ایک پیج پہ ہیں پاکستان کے خفیہ ادارے سارے، پاکستانی افواج اور پاکستان کی حکومت، اور ان دونوں نے مل کے ایک پالیسی بنائی، اور مل کے جب پالیسی بنائی، مل کے خارجہ پالیسی بنائی، مل کی داخلہ پالیسی بنائی، تو اس کے ثمرات بھی دیکھیں کتنے بہترین پاکستان کے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو ملک ہندوستان جو تھا وہ پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، آج خود تنہا ہے، اور جو سابقہ دشمن تھے وہ اب دوست بن رہے ہیں، جو دوست تھے وہ دشمن بن رہے ہیں۔ تو ایک ایسی الائنمنٹ ہوگی ہے خطے میں جس میں پاکستان جو ہے وہ ہمیں اکیلا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے ساتھ کندھا ملائے چین کھڑا ہے۔ پاکستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے جب طالبان کا اقتدار قائم ہوگا امریکہ کے جانے کے بعد کہ وہ بھی پاکستان کی حمایت کریں گے۔ پھر ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے خراب تعلقات نہیں ہیں، اچھے تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے جتنے خراب نہیں ہیں، بہتر ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کے برعکس آپ انڈیا دیکھ لیں، انڈیا کے تعلقات جو ہیں جن ملکوں سے بہت اچھے تھے، رشیا کے ساتھ انڈیا کے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ بھی اب ان کو اچھے نہیں کہا جا سکتا۔ اور اسی طرح جو نیپال ہے، مالدیپ ہے، یہ ممالک تو انڈیا ان کو اپنا بغل بچہ سمجھتا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ بنگلہ دیش کو بڑا اچھا اپنا سمجھتا تھا ساتھی۔ تو لہذا جب آپ مل کے پالیسیز بناتے ہیں، اپنی جو آرم فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ ایک پلاننگ کرتے ہیں، ملکی خارجہ اور داخلہ پالیسیز بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیابیاں دیتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے ایسے عناصر ہیں، کچھ صحافی برادران ہیں، کچھ لبرلز ہیں سو کالڈ، کچھ این جی اوز ہیں جو ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ عقل کے ناخن لیں گے اور عقل کے ناخن لے کے اپنی اس روش کو بدلیں گے، اور دنیا کا کوئی قوم، دنیا کی کوئی ملک اپنی فوج کو گالیاں نہیں دیتا، اپنی فوج پر الزامات نہیں لگاتا۔ تو وہ ان کو بھی بر وقت یہ ہوش کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے حالات پاکستان جو ہے وہ مزید زیادہ بہتر طریقے سے ترقی کرے اور زیادہ ہم آگے بڑھیں۔